اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر ایک ایڈریس کیا ہے وہ یہ تھا کہ کیا گستاخ رسول کو صرف قتل ہی کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آج اسی سے ریلیٹڈ ہمارا ٹاپک ہے کہ نبی علیہ السلام کی اپنے زندگی مبارک میں جتنے بھی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، کسی کو قتل نہیں کروایا۔ تو کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے؟ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ ایک میرا گولڈن کوڈ آپ یاد کر لیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کی ذات نے لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی انبیاء کرام لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان انبیاء کرام کی ایک خوبی تھی کہ وہ لوگوں سے درگزر کرتے تھے۔ جب وہ انبیاء کرام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں، اور اس پیغام پہنچانے کے نتیجے میں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف دی جاتی ان انبیاء کرام کو، تو انبیاء کرام ان تکالیف سے درگزر کرتے، کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کسی کو بھی قتل نہیں کرواتے، چاہے وہ لوگ انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے، چاہے وہ لوگ انبیاء کرام کو مارتے، ٹھیک ہے۔ لیکن انبیاء کرام کی یہ خوبی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ذات نے جو قرآن میں بھی بیان کیا نا، سورۃ آل عمران آیت نمبر 159، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت زبان ہوتے تو یہ جتنے بھی صحابہ کرام آپ کے آس پاس ہیں جنہوں نے آپ کا ایمان قبول کیا، آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے، یہ کبھی بھی آپ کے آس پاس نظر نہ آتے اگر آپ سخت دل اور سخت زبان ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں، تو لہذا آپ ان سے درگزر کریں، ان اصحاب کرام سے جو بھی غلطیاں ہوں ان سے درگزر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اور ادر دین لوگوں سے بھی انبیاء کرام کا یہی انبیاء کرام کی صفت ہوتی ہے، انبیاء کرام کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ بدلہ لینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ صفت ہے، یہی وہ خوبی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ذات نے پھر سورۃ الانبیاء میں بیان کیا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ آج کے دور میں کسی غیر مسلم کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا جو دعوت تبلیغ تھا اس کے نتیجے میں جتنے بھی لوگوں نے آپ کو تکالیف دی، آپ کو مارا، آپ کو گالی گلوچ کی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہدایت کی دعا کی۔ تو اب ہمارے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں، اور پھر قرآن میں آیا کہ آپ نرم دل ہیں، نرم زبان ہیں، آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس طرح لوگوں کو معاف کرتے تھے تو وہ یقیناً کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو خوبی اور جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو واقعی ہیں کہ انبیاء کرام کی یہی خوبی اور یہی صفت ہے کہ جب بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم مخالف پارٹی والے کریں تو وہ ان کو معاف کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ لیکن اگر آپ یہ امیج پیش کریں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے جب لوگوں کے سامنے دعوت و تبلیغ پیش کی تو جتنے بھی لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، تو جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخی کے نتیجے میں ان کو قتل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کے لیے قرآن میں آیا کہ آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں اور آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں۔ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کروا دیتے تھے جو آپ کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، تو یقیناً وہ آگے سے بندہ خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، تو وہ یقیناً وہ بندہ یہی کہے گا کہ یار یہ جو معافی والا پہلو ہے کہ اگر پیغمبروں کی شان میں کسی نے گستاخی کی، کسی نے آپ کو تکالیف دی اور جواب میں پیغمبر علیہ السلام نے ان کو معاف کیا، ان کے لیے ہدایت کی دعا کی، تو یہ جو صفت ہے، یہ جو خوبی ہے، یہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، تمام جہان والوں کے لیے آپ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، آپ نرم دل ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث، تو یہ ٹھیک ہے بات۔ تو اس حوالے سے جو میں آج 12 ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں واقعات ڈسکس کروں گا کہ 12 مقامات ایسے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخیاں کی گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب میں معاف کیا، کسی کو بھی قتل نہیں کروایا۔ تو آج کے دور میں ہمارے جو علماء فتوے لکھ کر دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اس کی توبہ قبول نہیں ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں بار بار کہ مولوی خود کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرتا، یا اپنے بچے کو بیچ کر کسی گستاخ رسول کو کیوں نہیں قتل کرواتا، یا پیر خود کسی گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو بیچ کر کسی گستاخ رسول کو قتل کیوں نہیں کرواتا،
ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ انجینئر محمد مرزا کے اوپر بھی ایک TLP کے بانی نے کہا کہ میں 5 لاکھ انعام رکھتا ہوں، ایک نے کہا میں 10 لاکھ رکھتا ہوں. خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر، میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں، 100% میں اعلان. مرزا جیلمی عرصہ دراز سے میرے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ اس نے جو گستاخی کی ہے لفظ دجال بول کر ہمارے ایمانوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور میں تمام قومی اداروں سے گزارش کرتا ہوں اس کے اوپر فی الفور کارروائی کی جائے، قانونی چارہ جوئی مکمل کی جائے، اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، اور جو شخص اس کو واصل جہنم کرے گا میں اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا. حالانکہ یہ دونوں ہی، ایک تو چلو بوڑھا ہے وہ اپنے بچے کو بھی ایک قتل کروا سکتا تھا، ایک تو جوان تھا وہ خود جا کر انجینئر محمد مرزا کو قتل کر سکتا تھا. اگر وہ آپ کے ساتھ گستاخ رسول ہے آپ خود جا کر قتل کریں، اپنی اولادوں کو سے قتل کروائیں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کو ابھارا اور لوگوں کو بھیجا ادھر پسٹل دے کر کے اس کو جا کر قتل کر دو. وہ جید علماء محقق علماء عطا کیے ہیں جو ہر بات کا جواب الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں. پھر ہم نے کیا کہا؟ صبر کرو، رکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. مشاہد حسین اور جڑا یوٹیوب چینل ہے اور جڑا انجینئر صاحب نے ویڈیو لا کے انہیں بھیجا تینوں الحمدللہ علمی انداز میں رد کر رہے ہیں. جتنے بھی 5 سے 7 اٹیک ہوئے ہیں اس حوالے سے انجینئر محمد مرزا کے اوپر، یہ سارے عام پبلکلی لوگ تھے، سارے تحریک TLP کے لوگ تھے. اب دیکھیں کہ تحریک TLP کا کوئی بندہ خود نہیں گیا، نہ کسی نے اپنے بیٹے کو بھیجا، نہ مولوی خود گیا، نہ پیر خود گیا، نہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جا کر اس گستاخ کو قتل کرو. لوگوں کو بتاتے ہیں، حالانکہ ذمہ داری تو ان کی ہے. لوگ تو بیچارے کمائی کرتے ہیں حلال کی، اور ان کو اپنے حلال کمائی سے تنخواہیں دیتے ہیں، چندے دیتے ہیں کہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آئے آپ نے فرینڈ سے لیڈ کرنا ہو جو نا وہ دین کا ساتھ دینا ہے. لیکن یہ ایسے ہیں کہ یہ حلال کھاتے ہیں، اور جب حلال کرنے کی باری آتی ہے کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں گستاخ رسول کا، خود جا کر جب ان کو قتل کرنا ہوتا ہے تو عوام کو بھیج دیتے ہیں، عوام کو بھیجتے ہیں، خود نہیں جاتے، نہ اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں. حلال کا کھا کر حرام کر دیتے ہیں اس وقت یہ مولوی اور پیر، چندہ خور اور تنخواہ خور. حالانکہ علماء کو خود جانا چاہیے، سب سے پہلے خود ان کا حق بنتا ہے یہ خود جا کر قتل کریں گستاخ رسول کو، اپنی اولادوں کو بھیجیے، اپنے بھائیوں کو بھیجیں، لیکن ایسا یہ کبھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ صرف لوگوں کو یوز کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ جس نے قتل کر دیا کسی گستاخ رسول کو اس کا مزار بنا کر ادھر بھی چندہ خوری کریں گے قیامت تک، اور اپنی اولادوں کو کھلوائیں گے. اور اگر کوئی بچ گیا اس کا نام لے کر فیم حاصل کریں گے، اور پھر بھی محافلوں میں بڑے بڑے نوٹ چھاپیں گے اور چندہ حاصل کریں گے. تو یہ ان کی ٹوٹل گیم ہوتی ہے. اگر ان میں سچا علماء میں پیروں میں عشق مصطفیٰ ہو، سب سے پہلے یہ خود جا کر قتل کریں یا اپنی اولادوں کو بھیجیں. طریق ہوا ہے نہ کسی مولوی نے نہ پیر نے کسی بھی گستاخ رسول کو خود نہیں قتل کیا، نہ اپنی اولاد سے کروایا. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان مولویوں اور پیروں میں کتنا عشق مصطفیٰ ہے اور کتنی دین سے ان کی وفاداری ہے، کہ یا نہ خود کسی گستاخ رسول کو قتل کرتی ہیں اور نہ اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ جو نا وہ ٹوٹل 12 ایسے واقعات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مختلف مقامات پر پیش آئے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ان کو معاف فرمایا، کسی کو بھی قتل نہیں کروایا. حدیث نمبر 1، یہ صحیح بخاری میں 6933 کا نمبر ہے 6933، کہ ایک موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ مال کی نعمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبداللہ بن ذوالخویسری، تمیمی اس کا نام تھا. اس نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ یہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، یعنی کہ جو آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں یہ آپ انصاف نہیں کر رہے، اس میں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، آپ انصاف کیجئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں اس پوری دنیا میں انصاف نہیں کروں گا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تو بتاؤ اور کون اس پوری دنیا میں انصاف کرے گا. یعنی کہ اتنی بڑی اس نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. تو جب اس نے یہ بات کہی وہ بات بول کر چلا گیا. تو ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجیے، اس ظالم نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، تو مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کا سر تن سے ادا کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر چھوڑ دو اس کو. آپ نے معاف کیا، درگزر کیا کہ چھوڑ دو، یہ وہ بندہ ہے، اس کی قوم جو ہوگی نا وہ ایسے اس کی قوم سے لوگ نکلیں گے
کہ وہ اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے, اتنے زیادہ صدقات کریں گے, اتنے لمبے لمبے روزے رکھیں گے کہ تم لوگ ان کی نمازوں, روزوں اور صدقات کے مقابلے میں اپنی نماز, روزے اور صدقات کو کم سمجھو گے. یہ اتنے یعنی کہ اتنے عبادت گزار ہوں گے. اور یہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے کہ جس طرح کوئی شکاری جب شکار کرتا ہے اور جانور سے جو تیر نکل کر باہر تیر آتا ہے تو ظاہر ہے جب وہ جانور کے جسم سے گزرے گا اس سے لہو لگے گا. تو جب یہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح شکاری جب شکار کرتا ہے تو تیر جانور سے نکلے, جب تیر کو دیکھا جائے نہ اس کے اوپر خون کا نشان ہو نہ اس کے اوپر گوبر کا نشان ہو, اگر پیٹ سے نکلا ہو تو گویا وہ تیر شکار سے نکلا ہی نہیں, حتیٰ کہ شکار سے وہ نکلا ہوگا. اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے کہ خود تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اسلام میں ہیں لیکن اسلام سے یہ لوگ نکل جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کو بھی معاف فرما دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو چھوڑ دو. حدیث نمبر 2, یہ صحیح بخاری میں ہے, 4336 کا نمبر ہے 4336 اور 4330 اس کا نمبر ہے 4330. کہ غزوہ حنین کے موقع پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا, بہت زیادہ اونٹ ملے, بہت زیادہ بکریاں آپ کو مال غنیمت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے طلقاء, ظاہر ہے وہ ابھی کمزور ایمان لوگ تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زیادہ مال دیا, کسی کو 100 اونٹ دے دیے, کسی کو 100 بکریاں دے دی تلیف قلب کے لیے کہ یہ اسلام کے اوپر پکے ہو جائیں, اسلام کے اوپر ان کا دل مضبوط ہو جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ آپ تلیف قلب کے لیے لوگوں کو بہت بہت زیادہ دے دیا کرتے تھے. آپ نے وہ جتنا بھی مال غنیمت تھا, ٹھیک ہے نا, غزوہ حنین کے موقع پر ملا, آپ نے جتنے بھی فتح مکہ کے اوپر لوگ ایمان لے کر آئے, کمزور ایمان تھا, تو آپ نے ان کی تلیف قلب کے لیے ان میں سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا. اور انصار صحابی جو تھے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے ساتھی تھے, ان کو اس میں سے کچھ نہ دیا. جب اس طرح آپ نے تقسیم کر دی تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے جواباً میں کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم کی ہے کہ انصاریوں کو کچھ نہیں دیا اور جو فتح مکہ کے اوپر مسلمان ہوئے ہیں ان کو سارا مال دے دیا, اس میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں رکھا گیا. یعنی کہ اللہ کی رضا یہی تھی کہ ساروں کو برابر دیا جائے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا اور اس میں سے انصاریوں کو کچھ نہیں ملا. جب لوگوں نے یہ باتیں کی نا تو ایک شخص سیدنا انس بن مالک تھے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے یہ بات سن لی تو انہوں نے فوراً آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ, یہ لوگ جو اصحاب ہیں نا آپ کے, وہ چند لوگ ہیں وہ یہ آپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ کی رضا کا کوئی خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک قسم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اے میرے انصار صحابوں, اے میرے انصار صحابہ, کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ لوگ جو فتح مکہ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں دنیا کا مال لے کر جائیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں, جن کو میں نے بکریاں دی ہیں, اونٹ دی ہیں تلیف قلب کے لیے, اور تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اپنے گھر میں. اے انصاریو میری بات سن لو, اگر ساری دنیا ایک وادی اور ایک گھاٹی میں جائیں اور انصار ایک وادی اور ایک گھاٹی میں جائیں تو اللہ کا رسول انصار کے ساتھ ہی جائے گا. انصاریو کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے گئے اور تم لوگ اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے گئے؟ اے انصاریو یاد رکھو, میرے بعد تمہارے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا, تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی, تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ میرے پاس میرے حوض کوثر پر آ کر مجھے ملو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی درگزر کیا جنہوں نے آپ کی شان میں یہ گستاخانہ الفاظ بولے کہ اس مال غنیمت کی تقسیم میں اللہ کے رسول نے کوئی خاص خیال نہیں رکھا, یعنی کہ کچھ کو دے دیا کچھ کو نہیں دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صراحتاً گستاخانہ الفاظ تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو سے درگزر کیا اور پیار محبت کے ساتھ اصحاب کے ساتھ اظہار محبت کیا اور ان کو بھی محبت اور محبت کی دولت سے مالا مال کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی جو صفت قرآن میں بیان ہوئی ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ نرم دل ہیں, آپ جو نا وہ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو یہ پیغمبروں کی خوبی ہوتی ہے کہ آپ پیغمبروں کی شان میں چاہے جو بھی بندہ چاہے جان بوجھ کر جیسے بھی گستاخی کر بیٹھے تھے, پیغمبر علیہ السلام ان کو معاف فرما دیتے ہیں, ان سے درگزر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں, نہ کہ ان کو قتل کرواتے. حدیث نمبر 3, یہ صحیح مسلم میں 4588 کا نمبر ہے 4588, کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو نا جب کافروں کے مشرکین مکہ کے 70 جو نا بڑے بڑے سردار وہ قتل ہو گئے, واصل جہنم ہو گئے, اور 70 کے قریب جو نا وہ مسلمانوں کے ہاتھوں آگے گرفتار ہو گئے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ جو یہ 70 یعنی کہ کافروں کے ہیں سردار، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے تو یہ رائے ہے کہ یہ جو ہم نے پکڑے ہیں یہ ہے تو ہمارے رشتہ دار ہی ہیں نا، ان سے ہماری رشتہ داریاں تو ہیں مشرکین مکہ سے، تو ایک تو یہ کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، دوسرا یہ کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے، قتل نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، اور تیسرا یہ کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں، فدیہ جو ہم ان سے مال و دولت وصول کریں گے ان سے ہماری طاقت بڑھے گی، ہم یعنی کہ زیادہ جنگ کے لیے اپنا تیاری کر پائیں گے، اور ان کے خلاف ہی ہمیں مدد حاصل ہوگی جو مال و دولت ہم ان سے لیں گے ایز اے فدیہ کے طور پر۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عمر تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، میری یہ رائے ہے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے، ان کو قتل ہی کیا جائے ہر حال میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نرم دل تھے، قرآن میں بھی اللہ ذات نے بیان کیا سورۃ عمران میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ صحاب آپ کے آس پاس کبھی نظر نہ آتے، کیونکہ آپ نرم دل تھے، آپ تمام جہان والوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے، آپ ہمیشہ درگزر کرتے تھے، ٹھیک ہے، معاف کرنے والے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مانی اور ان لوگوں کو ان کے فدیہ لے کر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل نہیں کروایا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو بجائے اس کے کہ میرے بھائیو ہم آج کے دور میں جو کلمہ کے وہ ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، ان کے قتل کا فتویٰ جاری کریں اور کیا کہ یہ گستاخ رسول ہیں، یہ گستاخ قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے دین کے پکے دشمن تھے، آپ کو قتل کرنے آئے تھے، آپ نے اس کے باوجود ان کو قتل نہیں کروایا، آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اسامہ بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے کہ ایک مرتبہ وہ جنگ لڑ رہے تھے کافروں کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے ایک کافر جو مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا وہ اسامہ بن زیاد کی تلوار کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب اس کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، میں نہیں بچ سکتا، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا اسامہ بن زیاد نے یہ سمجھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے تو یعنی کہ یہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، ہمارے ساتھ لڑا تھا، تو لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اسامہ بن زیاد نے اس کو قتل کر دیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد۔ جب یہ جنگ ختم ہوئی، یہ سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور کہا کہ اسامہ تیرے ساتھ یہ جو معاملہ آیا کہ جب تو کافروں کو قتل کر رہا تھا، وہ کافر بھی مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو نے کلمہ پڑھ لینے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں قتل ہو جاؤں گا، میری جان نہیں بچ سکتی ہے، تو لہٰذا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کلمہ تو پڑھ لیا تھا نا، آپ نے فرمایا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ آپ نے اتنی مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ کیا کہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش آج ہی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا، آج سے پہلے میں کافر ہی ہوتا، کہ کل حالت ایمان میں مجھ سے ایک ایسے شخص کا خون ہو گیا ہے جو کلمہ گو تھا۔ اب دیکھیں اس نے بظاہر دیکھے جان بچانے کے لیے ہی کلمہ پڑھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ گو کی عزت، جان، ماں کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی پکی کی مسلمانوں کو کہ کلمہ گو کو قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسامہ کیا تو نے اس کو کلمہ پڑھ لینے کے بعد قتل کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا، وہ بعد میں کہتے ہیں اسامہ بن زید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنی ڈانٹ پلائی کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی، یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے نا، یہ مجھ سے نہ ہوا ہوتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا تھا، کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا، میں کافر ہی ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا ہوتا، میرے نامہ مال میں یہ گناہ نہ آتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا۔ تو دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے رحم دل، اتنے نرم دل، اتنے معاف کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے، تمام جہان والوں کی رحمت للعالمین بن کر آنے والے شخصیت نے تو کافروں کو بھی فدیہ لے کر چھوڑ دیا، معاف کر دیا، قتل نہیں کیا۔ اور ایک مسلمان کے قتل کا جو ادھر بیٹھے ہیں مولوی حضرات، نہ خود نہیں کسی کو قتل کرتے، نہ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں، نہ پیر خود قتل کرتا ہے، نہ اپنے بچے سے کرواتا ہے، لوگوں سے بچوں سے کرواتے ہیں، اور کرواتے کسی میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، اور یہ ہے ان کا یعنی کہ معاملہ۔ پھر وہ غازی اور پتہ نہیں اوپر سے کیا کیا معاملات، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بلے بیٹے کو کہا کہ تو نے کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کاش
میں کافر ہوتا اور آج ہی مسلمان ہوتا کلمہ پڑھ کے کہ میرے نامہ مال میں یہ گناہ نہ آتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کیا. یہ میرے بھائیو کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لینے والے کو قتل کر دینا ایسا یہ گستاخ رسول ہے گستاخ قرآن ہے. کسی کے ساتھ یہ معاملہ بنتا ہے آپ اس کو جوڈیشنری قانون کے تحت معاملے کو لے کر چلیں گے. میرا وہ لیکچر سنیں اس سے پہلا کہ اسلام میں گستاخ رسول کو صرف قتل کیا جائے گا اور اسلام میں گستاخ رسول کا الزام لگا کر کسی کو قتل کر دینے کی سزا روز قیامت کیا ہے. آپ کے اوپر حقیقت کھلے گی, آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی کہ ان مولویوں نے کیا دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ ڈرامہ رچا رکھا ہے. حدیث نمبر 4 یہ صحیح بخاری میں 3007 کا نمبر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضور مولا علیہ السلام اور آپ کے ساتھ دیگر اور صحابہ تھے ان کو بھیجا کہ فلاں مقام پر جاؤ, ایک عورت جا رہی ہے, اس کے پاس ایک خط ہے. اللہ تعالیٰ ذات نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا وہ خط لے کر آؤ. حضرت علی اور آپ کے ساتھ جو چند اور صحابہ تھے وہ گئے بڑی سپیڈ کے ساتھ اس عورت کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتایا کہ آپ کے پاس ایک خط ہے, وہ خط ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت نے کہا نہیں دیکھو مجھے میرے پیارے حبیب نے بتایا ہے, اور میرے پیارے حبیب جو ہے نا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے, ٹھیک ہے, آپ ہمیں وہ خط دے دو. اگر آپ نے ہمیں خط نہ دیا تو ہم آپ کے کپڑے اتار کر بھی خط آپ سے لے لیں گے. جب یہ بات کی سیدنا حضور مولا علیہ السلام نے تو پھر اس نے اپنا جوڑا کھولا پیچھے سے, بالوں کا جو گڈھا ہوتا ہے عورتوں نے, اس میں سے وہ خط نکال کر دے دیا. وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. جب بارگاہ میں لایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو دیکھا, اوپر لکھا ہوا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھا, جنگ بدر میں بھی وہ شامل تھا, کلمہ گو تھا, مسلمان تھا, پکا سچا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکبری کی تھی مشرکین مکہ کے نام کہ فلاں فلاں طریق میں ملتا ہے کہ انہوں نے یہ رات لی کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ فلاں دن فلاں مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو مشرکین مکہ کے اوپر چڑھائی کریں گے, لہذا آپ اپنا سانبہ وغیرہ کر لینا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا نا کہ میرے صحابہ میں میری مکبری یعنی کہ میرے ساتھ غداری, دین کے ساتھ غداری, بے وفائی کی گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس صحابی کو بلایا. وہ آپ کا ساتھی تھا تو اس کا نام تھا حاتم نبی بلتا. جب بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم نبی بلتا سے پوچھا یہ تو نے کیا کام کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے ساتھ اور دین کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ہمارے راز لیک کر کے مشرکین مکہ کو بتا رہے ہو جو ہمارے دشمن ہیں, دین کے دشمن ہیں, یہ ایسا کام تو نے کیوں کیا؟ تو حاتم نبی بلتا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی اور دین کے ساتھ غداری کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ, اور مشرکین مکہ کو آپ کے راز بتائے ہیں, یہ میں نے اس لیے نہیں کیے کہ میں اوپر سے مسلمان ہوں اور اندر سے منافق ہوں جس طرح عبداللہ بن ابی تھا. نہیں ایسے نہیں, میرا یہ اصل میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے کہ میں ہے مسلمان ہی ہوں اندر سے بھی اوپر سے بھی. یہ جو میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور دین کے ساتھ غداری کی ہے یہ میں نے اس لیے مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا ہے غلطی سے کہ دیکھیے آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے صحابہ ہیں یہ آئے مشرکین مکہ سے ہیں, ان کی مشرکین مکہ سے رشتہ داریاں ہیں. ان رشتہ داریوں کی وجہ سے ان لوگوں کے جتنے بھی کاروبار ہیں, عزیز لوگ ادھر رہتے ہیں, وہ مشرکین مکہ رشتہ داریوں کی بنا کے اوپر ان لوگوں کے عزیز اور کاروبار کا خیال رکھتے ہیں. میرا مشرکین مکہ میں کوئی نہ عزیز ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے, تو لہذا میں نے یہ سوچا کہ میں یہ آپ کا ایک دو راز لیک کر کے ان کو بتا دوں, اس احسان کے بدلے وہ میرے بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں ادھر مکہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, بدسلوکی نہیں کریں گے اور میرے کاروبار کا خیال رکھیں گے. یا رسول اللہ صرف یہ میں نے دنیاوی مال میں مغلوب ہو کر مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور دین کے ساتھ غداری کی, ورنہ میرا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ میں کافروں کو پسند کرتا ہوں آپ کے مقابلے میں اور میں مسلمانوں کا دشمن ہوں. جس طرح عبداللہ بن نبی اوپر سے مسلمان اندر سے منافق تھا, یا رسول اللہ میرا معاملہ ایسا نہیں ہے, میں پکا مسلمان ہوں یعنی کہ اوپر سے ہی کلمہ پڑھتا ہوں اندر سے ہی میں مسلمان ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حاتم بن بلتا نے ٹھیک کہا ہے, اس نے صرف دنیاوی مال کی خاطر کہ دنیا اس کا رشتہ دار یعنی کہ کوئی نہیں ہے مشرکین مکہ میں اور کہیں وہ اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں, اس کے کاروبار کو نقصان نہ پہنچائیں, تو اس نے دنیاوی مال و دولت کی خاطر ہمارے ساتھ اور ہمارے دین کے ساتھ غداری کیا. لہٰذا ویسے بھی یہ بدری صاحب بھی ہے, اللہ بدری صاحب کے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف کر چکا ہے. اب دیکھیں کہ بازار تو وہ جو نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وفائی کی, کسی نے غداری کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے دنیاوی مال کی خاطر کیونکہ یہ کام کیا ہے تو لہٰذا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, یہ ہے پکا مسلمان ہی ہے. سیدنا حاتم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کو قتل کر دوں, ٹھیک ہے نا. جتنا عبداللہ بن ابی منافق تھا نا وہ تو تھا ہی پکا منافق. اب سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی ایک قسم کا منافق ہے جس نے آپ کے ساتھ غداری کیا, مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عمر نہیں, یہ ایمان والا وہ منافق نہیں جو عبداللہ بن ابی تھا, یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں, یہ پکا مسلمان ہے لیکن
کیونکہ اس نے دنیاوی مال کی خاطر یہ کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ جو نا وہ یہ جنگ بدر کا صاحب بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے درگزر کر دیا, معاف کر دیا. تو صحیح نا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوراً تلوار نکال لیتے تھے جو بھی آپ کی شان میں گسائی کرتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درگزر کرتے تھے کیونکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ ذات نے فرما دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں, معاف کرنے والے ہیں. اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس نظر نہ آتے, آپ کے اوپر بھی ایمان لے کر نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حاتم نبی بلتا جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی, دین کے ساتھ غداری کی, دنیاوی مال کی خاطر اس کو قتل نہیں کروایا. یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی قتل نہیں کروایا جو پکا ٹھکا منافق تھا, جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا تھا اندر سے منافق تھا, اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحتاً گالی دی, توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, آپ کی شان میں گستاخی کی, یعنی کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا. یہ صحیح بخاری میں ہے 4900, یہ دلیل نمبر 5 ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے 4902 اس کا نمبر ہے, 4907 اس کا نمبر ہے. کہ عبداللہ بن ابی منافق جو تھا نا وہ ایک دوران جنگ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب کا کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اس نے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی, آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی. تو جب یہ معاملہ ہوا, ایک صحابی ادھر سے زیاد بن ارقم, اس نے یہ گالی سن لی, یہ گستاخی سن لی, فوراً آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ اس عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے. جب عبداللہ بن ابی کو بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے عبداللہ بن ابی یہ کام کیا ہے, میری شان میں گستاخی کی ہے, مجھے گالی دی ہے؟ وہ مکر گیا, انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کا ساتھی ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, آپ کے ساتھ ہوں, میں نے تو یہ کام نہیں کیا. تو جب یہ مکر گیا پھر قرآن میں سورۃ المنافقین کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالی ذات نے وہی گستاخی جو عبداللہ بن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی تھی نقل کی اور اس صحابی کی بات کو پکا کیا. کیا پیارے حبیب اس عبداللہ بن ابی نے منافق نے واقعہ نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی, اب یہ مکر گیا ہے, اور یہ صحابی جس نے آپ کو بتایا تھا یہ سچا ہے, عبداللہ بن ابی منافق جھوٹا ہے. اب دیکھیں کہ یار عبداللہ بن ابی جو پکا گستاخ تھا, قرآن نے بھی اس کی تصدیق کر دی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا, مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں, میں نے اس کو چھوڑنا نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, عبداللہ بن عمر کو کہا کہ نہیں عمر اس کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ کلمہ تو پڑھتا ہے نا اوپر سے ہمارے ساتھ ہے. اگر تم اس کو قتل کر دو گے کہ یہ گستاخ رسول ہے تو پھر لوگ باتیں بنائیں گے, لوگ کہیں گے کہ جی لو جی ایک شخص عبداللہ بن ابی تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تھا, آپ کا ساتھی تھا, آپ کے ساتھ رہتا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کروا دیا. اس طرح لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے, قریب نہیں آئیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کتنے حکمت عملی سے کام لیا, اور جو پکا منافق تھا جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ گستاخی قرآن میں بھی نقل کر دی کہ اس نے آپ کی شان میں واقعہ گستاخی کی ہے, لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا, اس سے درگزر کیا. اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حکم دیا کہ اس کو قتل نہ کرنا. لوگ بھی اسلام کے بارے میں باتیں کہیں گے کہ یار دیکھو کہ یہ لوگ, ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی, وہ کلمہ گو تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا, ظاہراً تو وہ کلمہ گو تھا, صحابی تھا, اندر سے منافق تھا, تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا دیا. اب دیکھیں میرے بھائیو, آج کے دور میں بھی اگر اس طرح ہم کسی کے اوپر جو مسلمان ہی ہیں وہ گستاخ رسول کا ایک دوسرے کو کیا قتل کر رہے ہیں, ہمارے فرقہ پرست لوگوں میں تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہابی گستاخ رسول ہے, بریلوی گستاخ خدا ہے, دیوبندی گستاخ صحابہ ہے, گستاخ اہل بیت ہے, اور شیعہ گستاخ صحابہ ہے, سارے ایک دوسرے کو گستاخ سمجھتے ہیں. اس طرح میرے بھائیو اگر ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو غیر مسلم کیا سمجھیں گے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین مان کر آئے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد آپ نرم دل ہیں, آپ جو نا وہ درگزر کرنے والے ہیں, اور یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے, جن لوگوں نے آپ کو تکلیفیں دیں, آپ کو یعنی کہ مارا پیٹا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا, ان کے لیے ہدایت کی دعا کی, اور یہ خود اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے اسی دین پر عمل کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے گستاخ رسول کے تحت. تو یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسا دین لے کر چل رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں عمر اس عبداللہ بن ابی کو قتل نہ کرنا. لوگ پھر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے, اور لوگ اس طرح دین سے دور ہوتے جائیں گے. تو لہٰذا آج بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے, اور ایسے ہی نہیں کہ کسی کو کہہ دیا گستاخ رسول اس کو قتل کر دیا, پھر بھی آگے دور میں بھی لوگ باتیں کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر نہیں عمل کرتے, خود سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں. تو صحیح بخاری میں آیا 1350 1366 نمبر کہ وہی عبداللہ بن ابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, منافق تھا, جب مرا اور اس کو قبر میں اتارا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے کر گئے, اور اس کے بیٹے کے کہنے کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر سے باہر نکالا, اپنا لعاب تھوک مبارک اس کے منہ میں ڈالا, اپنا کرتا قمیض مبارک
اس کو اوپر ڈالی, کفن کے طور پر رکھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی, اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھا. جو منافق تھا, آپ کا گستاخ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بار بار روک رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول, یہ جو عبداللہ بن ابی منافق تھا, اس نے فلاں موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا, یہ کافر تھا. اے اللہ کے رسول, اس نے آپ کو شان میں گستاخی کی تھی, آپ کو گالی دی تھی. اے اللہ کے رسول, اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں, اس سے اتنی عقیدت اینڈ موقع پہ اوپر نہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عمر, اگر مجھے یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا, معاف کر دے گا, تو میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. اب میرے بھائیو, یہ ہمارے نبی کا سٹیٹس ہے, یہ ہمارے نبی کی خوبی ہے, یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے جو آپ کسی غیر مسلم کے سامنے پیش کریں گے. کہ ایک وہ شخص تھا جس نے ساری زندگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گستاخیاں کرتا رہا, لیکن جب وہ مرا تو نبی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کی کہ اللہ اس کو بخش دے. اگرچہ یہ میرا گستاخ ہے, میرے ساتھ نے بے وفائی کی, دین کے ساتھ غداری کی, تو یہ اس کے باوجود ہی ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں خیر کی کہ یا اللہ اس کو بخش دے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد نرم دل ہیں, لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. تو یقیناً غیر مسلم بھی کہیں کہ ہاں واقعی یار, یہ جو آپ کے پیغمبر ہیں, ان کی سیرت جو ہے یہ واقعتاً ہی ایسی ہے کہ قرآن میں جو ہے کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, آپ نرم دل ہیں, آپ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. ایک شخص نے آپ کو ساتھ اتنی زیادتی کی, آپ کو گالی دی, آپ کے خیال میں گستاخی کی, اور آپ نے پھر بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, اللہ تعالیٰ کے حضور کے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے. لیکن اگر دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ کسی کے اوپر گستاخی رسول کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں گے, وہ غیر مسلم کہے گا لو جی یہ کیا کر رہے ہیں. یہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا, آپ نے ان کو معاف کیا, اور خود جو ہے نا وہ مسلمان ہی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, تو یقیناً وہ دین سے دور ہوگا, دین کے قریب نہیں آئے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, عمر اس کو قتل نہ کرنا, اس طرح لوگ دین سے دور ہوں گے کہ مسلمان کو قتل کر رہا ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے, اور اگر کسی کے اوپر یہ معاملہ بنتا ہے گستاخ رسول کا, تو اس کو قانون کے تحت معاملات کو لے کر چلنا چاہیے, اور خود سے کسی کو میرے بھائیوں قتل کرنے کی اجازت شریعت ہمیں بالکل نہیں دیتی. حدیث نمبر 6, یہ صحیح بخاری میں ہے, 4043 کا نمبر ہے, 4043. یہ جنگ احد کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پہ اوپر ایک پہاڑی کے اوپر نا ایک کچھ تیر اندازوں کا ایک دستہ, ایک گروہ مقرر کیا. ان کا جو لیڈر تھا, سربراہ تھا, ان کا جو کیپٹن تھا وہ تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عبداللہ بن جبیر اور ان ساتھیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین کی, یہ نصیحت کی, یہ ارشاد فرمایا پکا کہ دیکھو اگر ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے جنگ احد, اور تمہارا پہاڑی کے اوپر جو میں نے دستہ لگایا ہے, اگر آپ لوگ دیکھ لو کہ ہمیں واضح فتح ہو گیا, کافر بھاگ گئے ہیں, اس کے باوجود بھی جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا. اور اگر تم لوگ یہ دیکھ لو کہ ہم مسلمان ہار گئے ہیں, ہماری ہار ہو گئی ہے, کافر جیت گئے ہیں, اس کے باوجود جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا. اتنی پکی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب کو, عبداللہ بن جبیر کی متحد جو لوگ تھے جو دستہ آپ نے پہاڑی کے اوپر لگایا, ان کو نصیحت کی. تو جب جنگ شروع ہوئی, کچھ ہی دیر جنگ چلی تو کافر جو تھے نا وہ بھاگنے لگ گئے, آگے لگ کے مالک نعمت ادھر چھوڑ کے جو نا آگے لگ کے دوڑ گئے, بھاگنا شروع کر دیا. جب وہ عبداللہ بن جبیر کا جو گروہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نصیحت کی تھی کہ جب تک میں حکم نہ دوں چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں, آپ نے میرے حکم کے بغیر اس پہاڑی سے نیچے نہیں آنا, وہ لوگ جو تھے نا عبداللہ بن جبیر کے جو ساتھی تھے باقی, انہوں نے جب دیکھا کہ مالک نعمت اتنا پڑا ہے اور جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے, انہوں نے اتحاد کر لیا اور کافر دوڑے ہیں, انہوں نے رولا ڈالنا شروع کر دیا مالک نعمت, اور پہاڑی سے نیچے اترنے شروع ہو گئے وہ صاحب. انہوں نے اتحاد کر لیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, مالک نعمت چھوڑ کر کافر بھاگ رہے ہیں, لہذا مالک نعمت حاصل کرو. عبداللہ بن جبیر جو ان کے سردار تھے, ان کے متحد تھے وہ لوگ, تو عبداللہ بن جبیر کہہ رہے تھے, ان کو روک رہے تھے کہ مت اترو پہاڑی سے نیچے, مت اترو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے صحابہ نے اتحاد کر لیا, کافر بھاگ گئے ہیں, مالک نعمت ہے, تو لہذا وہ پہاڑی سے جب نیچے اترے مالک نعمت اکٹھا کرنے لگے. اور خالد بن ولید جو تھے نا وہ گھوڑ سوار فوج تھی ان کی, انہوں نے پھر اسی پہاڑی سے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کر دیا. تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1-2 دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا. اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا جنگ احد میں
کہ ایک واضح شکست جو تھی، نہ صرف ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، آپ نے کو پکی تلقین کی تھی انہوں نے صاحب کو کہ نیچے نہیں اترنا جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں، تو انہوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، انہوں نے اتحاد کر لیا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، وہ نیچے اترے، خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شہید کیا، 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی زخمی ہو گئے اور آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ جب ایسی صورتحال ہوئی تو ظاہر ہے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، تو جب جنگ والا معاملہ چھٹ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ العمران میں آیت نمبر 159 میں آیت نازل کی ان اصحاب کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، کیا ہے میرے پیارے حبیب، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ آپ نرم دل ہیں، یعنی کہ ان اصحاب کی غلطی کی وجہ سے، اتحادی غلطی جنہوں نے کر لی کی وجہ سے آپ کی واضح فتح شکست میں بدل گئی، اور ساتھ میں آپ کو نقصان بھی ہوا، مسلمانوں کو نقصان ہوا، آپ کو بھی نقصان ہوا، آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ ان کے ذمہ دار یہ اصحاب تھے جنہوں نے اتحاد کر لیا کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور نیچے اتر آئے مالک نعمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ اے میرے پیارے حبیب کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں، اگر آپ سخت دل و سخت زبان ہوتے ہیں تو یہ جو اصحاب آپ کے ساتھ آپ کے آس پاس نظر آتے ہیں، آپ کے آس پاس نظر نہ آتے، اگر انہوں نے اب یہ غلطی کی ہے کہ آپ کے حکم کو نہیں مانا اور نیچے اتر آئے جس کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی، میں بریکٹ میں بول رہا ہوں، آپ ان سے درگزر کریں، ان اصحاب کو معاف کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، اللہ بھی ان کو معاف کر دے، اور آئندہ بھی کاموں میں ان سے مشورہ کریں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے تو آپ ان سے مشورہ کرتے تھے لیکن اب کیونکہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گیا، اب آپ ان سے مشورہ نہ کریں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور لہٰذا جو نا وہ آپ کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گیا، اور ان لوگوں کو آپ دوبارہ اپنے کاموں میں مشورے میں شامل نہ کریں۔ اے میرے پیارے حبیب ایسا نہیں کرنا، پہلے کی طرح دوبارہ ان کو انہی کام آپ نے مشاورت میں کاموں میں شامل کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں استغفار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور اور آپ ان کو معاف کر دیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے اوپر مانا لے کر آتے، آپ کے آس پاس آپ کو نظر بھی نہ آتے۔ یہ آپ کی نرمی، آپ کا یعنی کہ نرم ہے، آپ نرم دل ہیں، آپ کا نرم مزاج ہے، آپ نرم زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے آپ کے اوپر، جس کی وجہ سے یہ اصحاب آپ کے اوپر اپنی جانیں مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لہٰذا ان سے درگزر کریں۔ تو دیکھیں کہ یار جو واضح شکست تھی، واضح فتح، وہ شکست میں بدل گئی ان اصحاب کی اتحادی غلطی کی وجہ سے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ آپ اس سے درگزر کریں، آپ ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، اور آئندہ بھی کاموں میں آپ ان کے ساتھ شامل ہو، آپ ان کو مشورے میں اپنے ساتھ رکھنا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کہ یار قرآن کتنی یعنی کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی بیان کی اور آپ کو حکم دیا کہ آپ نے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ تو دیکھیں آج کے دور میں بھی ہمیں میرے بھائیو اب قرآن ہے، اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کے فرمان کے تحت ہی کوئی معاملے کو ہینڈل کرنا ہے۔ کوئی گستاخی رسول کا معاملہ بنتا ہے تو ہمیں شریعت کے مطابق اس کے ساتھ معاملے کا لے کر چلنا ہے۔ جوڈیشنری ہے، قانون ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اس میں اسلامی ریاست ہے اور اسلامی قوانین اس میں نظر آنے چاہیے کہ ہمیں بتانا چاہیے غیر مسلموں کو کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شریعت تھی، اس پر عمل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم اسی طرح اس شریعت کو لے کر چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کس طرح کوئی معاملہ بنتا ہے کہ گستاخ رسول ہے یا گستاخ قرآن ہے تو لہٰذا اس کو ہم نہ قانون کے طور پر لے کر چلتے ہیں، اور شریعت بھی ہمیں یہ حق نہیں دیتی کہ آپ خود سے کسی کو قتل کریں بغیر جوڈیشل، بغیر قانون کے، ٹھیک ہے، اور ہم شریعت کو بھی بائی پاس کر دیں، اللہ اور اس کے رسول کا بھی بائی پاس کریں، تو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں، خود سے جا کر کسی کو قتل کر دیں گے، تو میرے بھائیو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر تو آپ کے اپنے مفتی کہتے ہیں کہ آپ قاتل ہو، غازی نہیں ہو، اور اسے مسلمان سمجھے۔ جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو، جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کرتے ہو، شریعت کو بائی پاس کرتے ہو، آپ قاتل ہو، غازی نہیں ہو، لیکن بدقسمتی سے اگر وہ ہمارے اپنے فرقے کا ہے تو وہ غازی ہے، اگر مخالف فرقے کا ہے تو وہ قاتل ہے، اگر بریلوی کا ہے تو غازی ہے، وہابی کا ہے تو قاتل ہے، شیعہ کا ہے تو غازی ہے، دیوبندی کا ہے تو قاتل ہے۔ اس طرح ہم اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو ہمارا جو اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اس میں ہم نے اسلامی قوانین کو نافذ کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں،
پھر غیر مسلم جو ہے وہ ملک پاکستان کے قوانین کے اوپر مطمئن ہوگا اور ملک پاکستان کی خیر کی اور امن کی وہ گواہی دے گا. لیکن جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے کہ جب جی چاہا ہم دھرنا نکالیں گے، ملک پاکستان میں فساد مچا دیں گے، قتل و غارت کریں گے، تو وہ ملک پاکستان کو بدنام ہی کرے گا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام کا قلعہ ہے اور ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا وہ نبی آخر الزمان ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد نرم دل ہیں، عمل پسند ہے، یہ امن کا دین ہے، آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. اور ان کے ماننے والے یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپس میں ملک میں فساد پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. تو یہ ہے ان کا امن والا دین اور یہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس طرح وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہمارے دین کا مذاق اٹھائے گا اور ہمیں دوسرے ممالک میں بھی ہمیں بدنام کرے گا مسلمانوں کو کہ یہ دین کے نام کے اوپر دہشت گردی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. لیکن جب آپ شریعت کے مطابق چلیں گے، ملک پاکستان میں جو قوانین ہیں، اسلامی قوانین ہیں، اپنی شریعت کو بائی پاس کیے بغیر ہم سارے معاملات کو لے کر چلیں گے تو پھر غیر مسلم کہے گا کہ واقعی یہ دین امن والا ہے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، نرم دل تھے، معاف کرنے والے تھے. یہ بات سچ ہے جو ان مسلمانوں میں نظر بھی آ رہی ہے، ان کا جو دین ہے. حدیث نمبر 7 یہ صحیح بخاری میں 4332 کا نمبر ہے 4372 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک صحابہ کا گروہ بھیجا. ادھر سے انہوں نے بنو نیف کا ایک سردار تھا سمامہ، اس کو پکڑا اور لا کر مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ ہم نے اس طرح ایک نا بنو نیف کا سردار تھا کافر مشرکین مکہ میں سے، وہ سردار پکڑ کر ہم نے مسجد نبوی میں نہ لا کر باندھ دیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور پوچھا کہ سمامہ تو کیا سمجھتا ہے، میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مسلمانوں کا خونی ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، میں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مسلمانوں کا قاتل ہے یعنی کہ خونی ہے. اگر آپ میرے اوپر احسان کریں گے، مجھے چھوڑ دیں گے، قتل نہیں کریں گے تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر آپ کو دنیاوی مال و دولت چاہیے تو میں آپ کو اتنا مال و دولت دوں گا جس کی کوئی انتہا نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے گئے. اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمامہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس نے پھر وہی بات ریپیٹ کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں کا خونی ہے، میں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، میرے اوپر احسان کریں گے تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا، اگر آپ کو دنیاوی مال و دولت چاہیے تو میں آپ کو بے حد مال و دولت عطا کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر سے تشریف لے گئے. پھر تیسرے دن آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سمامہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ اس نے پھر وہی جواب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. تو دیکھیں کہ نبی وہ قاتل ہے مسلمانوں کا، لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سمامہ کو چھوڑ دو. جب صاحب نے چھوڑ دیا وہ بھاگ گیا، بھاگ کر وہ باہر ایک باغ میں گیا. ادھر جا کر نا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت ڈال دی، ٹھیک ہے، کہ اس نے غسل کیا، وضو کیا اور دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس پوری دنیا میں مجھے آپ سے برا شخص کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن اب پوری دنیا میں مجھے آپ سے اچھا اور پسندیدہ شخص کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ، مجھے پوری دنیا میں آپ سے کا جو دین ہے وہ برا دین لگتا تھا، اب مجھے پوری دنیا میں آپ کا جو دین ہے وہ اچھا دین لگتا ہے. یا رسول اللہ، مجھے پوری دنیا میں آپ کے شہر سے برا شہر کوئی نہیں لگتا تھا، اب مجھے پوری دنیا میں آپ سے اچھا آپ کا شہر جو ہے وہ سب سے اچھا لگتا ہے. اب میرے بھائیو دیکھیں کہ ایک شخص ہے مسلمانوں کا قاتل ہے، مسلمانوں نے پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. وہ شخص سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے برا شخص سمجھتا تھا. کیا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کیا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے گا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، معاف کیا، درگزر کیا، چھوڑ دیا. وہ کلمہ پڑھ کر جب دوبارہ آیا تو کس چیز نے اس کو مادہ کیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا؟ وہ بھاگ بھی سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا، درگزر کیا، کیونکہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث نرم دل ہیں. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت فیصلہ کرنے والے ہوتے، آپ سمامہ کو قتل کروا دیتے تو یقیناً پھر یہ لوگ جتنے بھی آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں صحابہ کرام، یہ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ نرم دل ہیں، نرم زبان ہیں، درگزر معاف کرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمامہ کو معاف کیا تو وہ دوبارہ آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے پیارا، آپ سے بڑھ کر کوئی پوری دنیا میں نہیں ہے. آپ کا دین جو ہے نا مجھے پوری دنیا میں پہلے برا تھا، اب اچھا ہے. ہمارے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کس چیز نے اس کو مادہ کیا کہ اس کی محبت دین میں ڈال گئی؟ معافی کا پہلو، درگزر کا پہلو.
کہ وہ خود مان رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو قتل کیا, میں مسلمانوں کو قاتل ہوں, لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیں گے تو ٹھیک ہے, نہیں قتل بھی کر دیں گے تو میں قاتل ہوں جس کو آپ قتل کریں گے. لیکن معافی درگزر کا پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا وہ اس کے دل میں اتنا سما گیا کہ یار یہ دین اتنا اچھا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں, قاتل ہوں, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معاف کر دیا, تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. تو میرے بھائیو ہمیں بھی یہی امیج اپنانا چاہیے کہ معافی کا پہلو تو ہونا چاہیے. کسی ساتھ اگر مسئلہ مس ہینڈل ہو جاتا ہے, سلپ آف ٹانگ ہوتی ہے, جو واقعہ گستاخ رسول ہے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آنا چاہیے, قانون کے تحت اس کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. خود ہی سے ہم نے قاضی بن کر, خود ہی سے عاشق رسول بن کر اس کو قتل نہیں کرنا. اس طرح لوگ دین سے دور ہی ہوں گے, دین کے قریب نہیں آئیں گے. اب دیکھیں یہ قاتل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب کا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کیا, درگزر کیا, اس کے دل میں ہدایت آ گئی, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. تو اس طرح اگر آپ غیر مسلموں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتائیں گے تو اس کے دل میں بھی محبت دین کی پیدا ہوگی. وہ بھی کافر تھا, اس کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا ہوگی کہ یار یہ دین کتنا اچھا ہے کہ جس میں معافی یا درگزر والا پہلو ہے, اور یہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اخلاق کے ہیں کہ انہوں نے, میں واضح طور پر بول بھی رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کو قاتل ہوں, اس کے باوجود انہوں نے مجھے معاف کر دیا, مجھے چھوڑ دیا. تو اس طرح میرے بھائیو غیر مسلم کے سامنے ہم ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کریں گے, اپنا دین پیش کریں گے, یقیناً وہ بھی دین کے ساتھ مخلص ہوگا, دین کو پسند کرے گا, اور وہ بھی دین کی طرف آئے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم ان کو یہ بتائیں گے کہ ہم جو نا وہ دین کے نام کے اوپر فساد مچائیں گے ملک پاکستان میں, اور قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے عشق مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر, تو میرے بھائی وہ کبھی بھی ایمان کی طرف, دین کی طرف نہیں آئے گا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا. دلیل نمبر 8, یہ صحیح بخاری میں ہے, 6088 اس کا نمبر ہے 6088, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام کے اوپر کھڑے تھے. ایک شخص آیا دیہاتی پینڈو, وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اپنے یعنی کہ اس طرح نا اپنے کندھوں کے اوپر رکھی ہوئی تھی, اس طرح یوں اپنے گلے گردن مبارک میں یوں تل پیٹی کندھے کے اوپر رکھا, جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ عموماً لوگوں نے یوں کندھوں کے اوپر چادر رکھی ہوتی ہے, سائڈ میں اس طرح کیا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت موٹی داری چادر جو تھی نا وہ اس طرح رکھی ہوئی تھی, اور وہ دیہاتی آیا اور اس نے اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گستاخانہ حرکت کی, اس نے وہ چادر یوں کھینچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, توبہ نعوذ باللہ, اور اتنی زور سے کھینچی اس نے کہ وہ چادر کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کے اوپر پڑ گئے, گردن مبارک کے اوپر پڑ گئے. جب یہ صورتحال ہوئی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اللہ کے مال میں سے کچھ دیجیے. اب دیکھیں کہ ایک دوسرے شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی, آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی کہ یوں چادر کھینچی, اور اللہ کا پیارا حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر یوں نشان ڈال کے اتنی زور سے کھینچی, اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے مال میں سے یعنی کہ مال غنیمت میں سے کچھ دیجیے. تو ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر میں قربان جاؤں کہ آپ تمام جہان والوں کی رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں, آپ معاف کرنے والے, آپ درگزر کرنے والے. آپ نے اس کی طرف دیکھا اور یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے کہ تو نے یہ میرے ساتھ یہ حرکت کیا ہے, یہ کتنی یعنی کہ غلط کیا ہے, غلط آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی تھی اس نے, بلکہ آپ نے صرف اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے, اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ اس کو نا مال غنیمت میں سے مال و دولت دے دیجیے. میرے بھائیو آج کے دور کا کوئی ایم پی ایم اے نے بھی ہو نا, کوئی اس قسم کی حرکت اس کے ساتھ کرے کہ چادر کھینچے یا اس کے گریبان کو پکڑے, وہ اس کو کم از کم قتل کروا دے گا, قتل نہیں تو اس کو سزا دلوائے گا, اس کو ٹھیک ٹھاک اس کی پھینٹی لگوائے گا. لیکن نبی آخر الزمان امام الکائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت پر قربان جائیں, آپ نے اس کو کچھ نہیں بولا, کوئی کچھ اس کو کہا ہی نہیں, آپ نے صرف اس کی طرف دیکھا, مسکرا دیے اور کہا کہ اس کو اللہ کے مال میں سے کچھ دے دیجیے. خود اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی, آپ کی شان میں گستاخی کی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال و دولت دے دیا جو اس نے مانگا. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اگر یہ سیرت آپ غیر مسلموں کے سامنے پیش کریں گے ٹھیک ہے, تو یقیناً وہ اسلام سے محبت کرے گا, اسلام کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ دوسری طرف یار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نام لے کر آپ جو وہ فساد کریں گے اور اس طرح لڑائی جھگڑے والا معاملہ چلیں گے, قتل و غارت کا بازار گرم کریں گے, یہ گستاخ قرآن, یہ گستاخ صحابہ, یہ گستاخ رسول, تو پھر غیر مسلم کبھی بھی اسلام کی طرف میرے بھائیوں آنے والا نہیں ہے, اسلام سے دور ہی ہوتا جائے گا. اور آپ پھر دین کے نام کے اوپر لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ساتھی کبھی نہیں بن سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی وہی ہے جو دین کے نام کے اوپر لوگوں کو دین کے قریب بلائے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روز قیامت آپ اس سے عقیدت محبت فرمائیں گے. حدیث نمبر 9, یہ صحیح بخاری میں 3231 کا نمبر ہے 3231, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ
जंग ओहद के दिन से सख्त दिन भी आपके ऊपर कोई गुजरा है? यानी कि जंग ओहद वो दिन था जिस दिन मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मुसलमानों के 70 मुसलमान तकरीबन शहीद हुए। इसके बावजूद मुसलमानों की वादिया फतह शिकस्त में बदल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए, आपके चेहरे से खून का बहना शुरू हो गया। इतना सख्त दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो था। अब माशा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह, जंग ओहद से भी सख्त दिन आपके ऊपर कोई गुजरा है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो उकबा का दिन था, यानी कि जिस दिन मैं तवाइफ के सरदार जो बड़े बड़े थे उनके पास दावत दीन की तबलीग के लिए गया, दीन की दावत के लिए गया कि मेरी दावत कबूल कर लो, दीन मेरा कबूल कर लो। उन्होंने जब वो मेरा दीन ठुकरा दिया, मेरी दावत कबूल नहीं की, और बाकी सीरत में मिलता है उन जालिमों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पीछे छोटे छोटे बच्चे लगा दिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौबा नाउज़ुबिल्लाह पत्थर मारते थे। इतना जुल्म उन्होंने किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बहुत परेशान हुआ, मैं बड़ा रंजीदा हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की, ठीक है, ऊपर से मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की है। तो मैं चलता हुआ आ रहा था कि मुझे यानी कि मैं अचानक मैंने ऊपर देखा कि ऊपर मेरे ऊपर भी साथ साथ बदली आ रही है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किए हुए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, ऊपर साथ साथ बदली है। जब मैंने ऊपर देखा तो उन बदलियों में पहाड़ों का फरिश्ता था। तो पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझसे अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मुझे पहले सलाम किया, फिर कहा ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप मुझे हुक्म दें तो ये जो मुशरिकीन मक्का हैं जिन्होंने आपकी दावत को नहीं माना, आपके साथ जुल्म सितम किया है, मैं दोनों तरह के पहाड़, दोनों तरफ जो साइड वाले पहाड़ है ना, इनके बीच इनको लाकर मैं मसल देता हूँ। मुझे हुक्म दें बस आप, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे आपके पास भेजा है, मुझे हुक्म दें तो मैं इनको दोनों पहाड़ आपस में मिलाकर इनको बीच में मलिया मेट कर देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अगरचे इन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की, इन्होंने मेरे साथ जुल्म सितम किया है, लेकिन इनको कत्ल नहीं करना है, ऐसे नहीं करना। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को हिदायत अता फरमा देगा। अगर इन्होंने मेरी दावत कबूल नहीं की तो क्या हुआ, हो सकता है अल्लाह ताला इनकी नस्लों को हिदायत अता फरमा दे। अब देखें कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना जुल्म सितम उन्होंने किया, बच्चे पीछे लगा दिए जो आपको पत्थर मारते थे। इसके बावजूद प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बददुआ नहीं की, उनको कत्ल नहीं करवाया, उनके लिए कोई इतना का मामला नहीं किया। फरिश्ता तो आया हुआ था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते तो वो फरिश्ता उसको दोनों पहाड़ों को मिलाकर मलिया मेट कर देता। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है कि आपके ऊपर चाहे जितने भी जुल्म किए गए, और ये मेरा गोल्डन कोड है कि तमाम अंबिया कराम के ऊपर जितने भी जुल्म सितम हुए, जवाब में वो माफ़ करते और उनके लिए हिदायत की दुआ करते। कुरान में आया कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन मानकर आए हैं, और कुरान में ये आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की रहमत के बाद नरम दिल हैं, चाहे जितना मर्जी काफिर जुल्म सितम किया, आप नरम दिल रहे, नरम ज़ुबान रहे, आप माफ़ ही करने वाले रहे। ठीक है, तो ये अंबिया कराम की खूबी होती है कि चाहे मुखालिफ वाले जितने मर्जी जो ना वो जुल्म सितम करें, लेकिन अंबिया कराम उनसे माफ़ करते हैं, उनसे दरगुजर ही करते हैं। अब मेरे भाई, ये जो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु की सीरत, हमारे दीन का पैगाम अगर आप किसी गैर मुस्लिम के सामने पेश करेंगे तो वो यकीनन दीन से मोहब्बत करेगा, एग्री होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके दिल में मोहब्बत ही पैदा होगी। लेकिन अगर जवाब में आप जो ना वो दूसरी स्टोरी सुना देंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी ने आपके साथ बदसलूकी की, गुस्सा की, तो आपने उसको कत्ल करवा दिया, और जो ना वो आज के दौर में जो मुसलमान इस तरह कत्ल करते हैं तो ये हमारे दीन का हिस्सा है, तो यकीनन वो कभी भी दीन के करीब नहीं आए, वो दीन से दूर ही जाएगा। ठीक है, इस तरह से बुखारी में है 3477, इसका नंबर है 3477, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक पैगम्बर का वाक़या बयान किया कि उस पैगम्बर की कौम ने अपने पैगम्बर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अपने पैगम्बर को मारा, और इतना मारा कि खून उस पैगम्बर अलैहिस्सलाम को कर दिया। तो इसके बावजूद उस पैगम्बर ने अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ की कि या अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, इनको बख्श दे। तो ये पैगम्बरों की खूबी होती है, पैगम्बरों की नेचर होती है, कुदरती खूबी होती है कि पैगम्बरों के साथ दावत के नतीजे में जितने भी चाहे मुखालिफ जुल्म सितम करें, आपकी शान में गुस्ताखी करें, पैगम्बर उनको माफ़ ही करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने पैगम्बरों का दिल नरम बनाया होता है, माफ़ करने वाला बनाया होता है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन मानकर आए हैं। जब आप ये इमेज अपने नबी की सीरत, अपने दीन को इस तरह किसी भी गैर मुस्लिम के सामने पेश करेंगे, यकीनन वो दीन के साथ अकीदत रखने वाला होगा, दीन से मोहब्बत करेगा, उसके दिल में दीन के लिए मोहब्बत ही पैदा होगी। ठीक है, दलील नंबर 10, ये मिशकात में 5895 का नंबर है 5895, कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े खास साहबी थे, उनकी जो वालदा थी ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया करती थी। जब भी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वालदा के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश करते, दावत पेश करते कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लें, आप उनके ऊपर ईमान लेकर आए, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ किया करती थी, ठीक है ना, ईमान कबूल नहीं करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालदा के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन पेश किया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ
बहुत ज़्यादा गुस्ताखाना अल्फाज कहे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रोते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लेकर आए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी वालदा ने आज आपकी शान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि तौबा नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, बहुत बड़े गुस्ताखाना थे। तो आप मेरी वालदा के लिए हिदायत की दुआ करें कि वो ईमान कबूल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा की वालदा के लिए हिदायत की दुआ की कि या अल्लाह इसको ईमान की दौलत से माला माल फरमा। तो अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी। जब अबू हुरैरा घर गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवा कर, तो क्या देखते हैं कि उनकी वालदा ने ईमान कबूल कर लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि पक्के सक्के मुसलमान बन गए और आपके कलमा गो बन गए। ठीक है, तो अब देखें कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस औरत ने गुस्ताखियाँ की, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कभी यानी कि उसके लिए सख्ती वाले अल्फाज नहीं बोले, बल्कि उसको माफ़ किया, उसके लिए हिदायत की दुआ की। यही पैगंबरों की खूबी होती है कि जब भी उनको किसी के नाम मानने वालों की तरफ से यानी कि तकलीफ़ें आएँ या गुस्ताखियाँ करें, तो पैगंबर जवाब में उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, उनके कत्ल के फतवे नहीं जारी करते, उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमा, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को हिदायत अता फरमा। तो ये पैगंबरों की जो ना एक खूबी होती है कि यही खूबी है जो कुरान में इस अंदाज में बयान की गई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए हैं, आप लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अल्लाह ताला का आपके ऊपर ये रहमत है कि आप नरम दिल हैं, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं, लोगों को माफ़ करने वाले हैं और आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बन कर आए हैं कि जिस किसी ने भी आपकी शान में गुस्ताखी की, आपने जवाब में उसको माफ़ किया, दरगुजर किया, किसी को कत्ल नहीं करवाया। हदीस नंबर 11, ये सही बुखारी में 220 इसका नंबर है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और आपके साथ कुछ चंद एक सहाब भी थे। तो एक अराबी आया, पेंडू लगा लें, वो आया और उसने आकर मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। ज़ाहिर इस तरह यानी कि वाशरूम का जिस तरह आज उस दौर में तो नहीं था, उसने उसको इल्म नहीं होगा गालबन, तो उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। जब सहाबा कराम ने ये देखा ना, सहाबा कराम उसकी तरफ यानी कि उसको रोकने के लिए उसकी तरफ चलने लगे सख्ती के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, रुक जाओ, अब इसको पेशाब वगैरह कर लेने दो। जब उसने कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को हुक्म दिया कि इसने जो पेशाब किया ना, उसके ऊपर पानी बहा दो, सफाई कर दो मस्जिद की। जब ये मामला हुआ तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, तुम लोग सख्ती के लिए नहीं भेजे गए, नरमी के लिए भेजे गए हो, नरमी इख्तियार करो। यानी कि अगर ये पेशाब कर रहा था, तुम लोग इसकी तरफ झपटे सख्ती करने के लिए, तो ये मामला ठीक नहीं है। तुम लोग सख्ती के लिए नहीं, नरमी के लिए भेजे गए हो, माफ करने के लिए भेजे गए हो, दरगुजर करने के लिए भेजे गए हो। हालांकि वो जो शख्स था वो काम तो गलती कर रहा था कि मस्जिद में पेशाब कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद देखे कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, उन्होंने कहा, अपने साहब को हुक्म दिया कि कभी इस तरह किसी के ऊपर सख्ती नहीं करनी। अगर आप देखें आज तो दौर में यार बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो लोग शोर डालते हैं, रोड़ा डाल देते हैं, यार बच्चे शोर डालते हैं, इस तरह ऐसे ऐसे मस्जिद में डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है। तो प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दादा ज़िंदगी देखे, वो बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है, असहाब उसकी तरफ उसको रोकने के लिए आगे बढ़ने लगे हैं सख्ती से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, तो छोड़ दो, इसके पेशाब को पानी बहा दो। तो उससे कोई पूछ नहीं की गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये फरमाया कि ऐसा सख्ती नहीं करनी दीन में, नरमी के लिए तुम लोग भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नरम दिल हैं, अल्लाह ताला की रहमत के बाद कुरान में आया कि अल्लाह ताला की रहमत के बाद ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप नरम दिल हैं। अगर आप सख्त दिल होते तो ये सहाब आपके साथ कभी ना देते। ये सहाब जो आपके साथ इतने नजर आ रहे हैं, आपके ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, माल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, ये सिर्फ इस वजह से है कि अल्लाह ताला की रहमत के बाद आप नरम दिल हैं। अगर सख्त दिल होते फिर आपके आस-पास ये नजर नहीं आते। और आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत लिल आलमीन बनकर आए हैं, आप माफ करने वाले हैं, ठीक है ना, आपकी ये खूबी है। तो जामे तिरमिज़ी में हदीस है 2018 इसका नंबर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब, मेरा पसंदीदा शख्स वो है जो नरम दिल है, अच्छे अखलाक वाला है, नरमी से पेश आता है लोगों के साथ, अच्छे अखलाक वाला है, नरमी से गुफ्तगू करता है, नरम दिल है, ठीक है ना, और वही रोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुझे नापसंदीदा शख्स और रोज़े क़यामत सबसे ज़्यादा मुझसे दूर रहने वाला वो शख्स है जो सख्ती वाला है, जिससे कि इखलाक में सख्ती है, जो गुफ्तगू करे तो बड़ी जिताई बड़ाई से गुफ्तगू करे कि मैं बड़ा बड़ा आलम है, मैं बड़ा बड़ा दीन नू समझने वाला, मैं बड़ा बड़ा दुनिया नू समझने वाला। और जब बात करे तो बद इखलाकी करे, गाली गलोच करे, फाश गुफ्तगू करे, इसका अखलाक अच्छा ना हो, उसको मैं सबसे ज़्यादा नापसंद करता हूँ और रोज़े क़यामत मुझसे सबसे ज़्यादा दूर भी वही शख्स होगा। तो अब देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब को कहा कि तुम लोग नरमी के लिए भेजे गए हो, और ये नरमी है कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, चाहे उससे स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो आप उसको कत्ल कर दें,
یہ نرمی ہے یا یہ نرمی ہے؟ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کو قانون کے دائرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، قانونی کے تحت اس کے ساتھ معاملہ کو لے کر کیا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو ان کو معاف کیا جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان سے درگزر کیا اور حکم دیا کہ نرمی کرو۔ اور آج کے دور میں ہم نے کیا نرمی کرنی ہے؟ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ بنتا ہے گستاخ رسول والا یا گستاخ قرآن والا، اس کے ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو قانون کے تحت اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ نہیں ہے اگر خود سے ہم اس کو قتل کر دیں گے تو ہم پھر لوگ کہتے پھریں گے جی ہم غازی بن گئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نرمی سے کام لو، نرمی اختیار کرو، اور یہ ہے ہماری نرمی کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، نہ اس کو قانون میں پیش کیا گیا، نہ اس کے قانون نے اس کو اوپر فیصلہ دیا کہ یہ پکا گستاخ رسول ہے، بس کسی نے الزام لگا دیا اور ہم نے اس کو قتل کر دیا، اور ہم یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر چل رہے ہیں، تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ تمہیں نرمی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ ہم نے نرمی والا رویہ اپنایا کہ اس کو قتل ہی کر دیا، اس کی جان ہی لے لی، اور بعد میں پتہ چلا وہ تو گستاخ رسول تھا ہی نہیں، اس کے اوپر تو مولوی نے الزام لگایا تھا، ویسے ہی اس کا کوئی اپنا کوئی چکر تھا، ذاتی جگہ کا معاملہ تھا، تو پھر میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں، اور غیر مسلم پھر کبھی بھی آپ کے دین کے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ایک شخص نے مسجد میں بھی اس طرح پیشاب کر دیا تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو معاف کیا، اور صحاب جو اس کو سختی کرنے کے لیے اس کی طرف گئے تو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے انہوں کو روکا اور ان کو بھی درس دیا، صحاب کو بھی آپ لوگ نرمی کے لیے بھیجیں گے، سختی کے لیے نہیں، تو یقیناً غیر مسلم بھی جو ہوگا وہ اس دین سے محبت کرے گا کہ یار اتنی اچھا دین، اتنا نرمی والا دین، اگر گناہ ہو بھی جائے جو بھی اس میں بھی اچھے انداز سے سمجھایا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ نرمی اختیار کی جاتی ہے اور پیار سے سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے یہ دین، اور اتنی اچھی سیرت نبی علیہ السلام کی، وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے دین سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے دل میں اس طرح ہدایت عطا فرمائے گا، اس کا دل جو ہے نا وہ دین کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ اپنائیں گے قتل و غارت والا، وہ کبھی بھی میرے بھائیوں اس دین کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور الٹا یہی کہے گا کہ یہ مسلمان جو ہے نا وہ اس دین کے نام کے اوپر فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اپنے ملکوں میں بھی، اور جہاں لوگ یہ ہوں یہی کام کرتے ہیں دین کا نام لے کر اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں۔ دلیل نمبر 12 یہ قرآن میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بچپن میں آپ کو پڑھا ہے کنویں میں ڈال دیا، اور پھر وہ کدھر سے کدھر ہوتے ہوئے مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور ان کے بھائیوں نے اتنا ظلم و ستم کیا، جب مصر میں پھر جو نا وہ ان کے بھائیوں سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، وہ جوان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وہ سارا واقعہ اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے بھائیوں نے کس طرح جو نا وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ سارا واقعات آپ نے کو پتہ ہے سبھی کو۔ تو جب سامنا ہوا نا ان کے بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام نے جب ان سے سارے بات ڈسکس کی تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ ہم مجرم ہیں، ہم خطا کار ہیں، کہ ہم نے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے ظلم و ستم کیا تھا بہت زیادہ، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بھی غلط گائیڈ کیا یوسف علیہ السلام کے والد سے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ سورۃ عمران کی آیت نمبر 92 میں کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، جو تم نے میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخشنے والا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ دیکھیں کہ میں نے بیان کیا نا کہ پیغمبروں کی یہ خوبی ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر حال میں معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، ظلم و ستم ان کے اوپر جتنا مرضی ہو وہ ظلم و ستم کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی وہ غلطی کو معاف کیا جو انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا جو تم نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، اللہ بھی تمہیں بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو یہ میں نے 12 واقعات ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے نکال کر آپ کو بتائے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صلات و گستاخیاں بنتی تھی، لوگوں نے کی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کروایا۔ تو لہٰذا یہ جو میرے بھائیو ہمارا ادھر خاص طور بریلوی حضرات نے یہ نعرے لگا رکھے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطان سجدہ، تو میرے بھائیو اس طرح کا معاملہ ہمیں دین اجازت نہیں دیتا۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ وہ
ہمیں جو بھی کوئی گستاخی کرتا ہے قانون کے تحت اس کو لے کر چلنا چاہیے, قانون کے کٹہرے میں اس کو کھڑا کرنا چاہیے, اس کے اوپر قانونی معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. اگر خود سے ہم قتل کریں گے تو یہ میرے بھائیو دین ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. میں نے اتنی گفتگو کی, اتنے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بیان کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا, قتل نہیں کیا. تو ایک بات میں یاد رکھ رہے ہیں کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے وہ بڑا گستاخ ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو گستاخ ہے وہ بڑا گستاخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ سے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا گستاخ کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کا گستاخ ہے, کیونکہ شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں کہ سورۃ مریم میں آیا, سورۃ مریم کے آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے, آسمان شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کے لیے اولاد پیدا کرے, اولاد ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں, جو لوگ اللہ کے گستاخ ہیں, ان کی اس گستاخی کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شک ہو جائے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی بڑی ہے گستاخی, اللہ کی گستاخی. اس کے باوجود سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 اور 70 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو 3 بڑے بڑے گناہ ہیں, نمبر 1 اللہ کا گستاخ, شرک, قتل نہ حق, کسی کو قتل کر دینا, اور زنا, یہ 3 بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کر کے بیان کیا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا بلکہ ان کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. میرے بھائی جو بندہ اللہ کا گستاخ ہے, اگر وہ بھی معافی مانگ لے, اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو میرے بھائی جو نبی کے علیہ السلام کا گستاخ ہے, کیا اس کی توبہ معافی قبول نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے 3537 نمبر کہ موت کے آخری گرگرے تک توبہ قبول ہے. چاہے کہ اللہ کا گستاخ شرک کرنے والا ہے وہ بھی معافی مانگ لے گا, اس کی توبہ قبول کی جائے گی. چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے, موت کے گرگرے سے پہلے وہ بھی معافی مانگ لے گا, اس کی بھی توبہ قبول ہے, ٹھیک ہے. یہ قرآن میں نے بنا دیا. اگر کسی نے کسی کو قتل نہ حق کیا ہے, وہ بھی موت سے پہلے اگر معافی مانگ لیتا ہے, اس کی معافی بھی قبول کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکس کیا ہے. تو میرے بھائیو, ہمارے علماء بریلوی, دیوبندی, شیعہ, اہل حدیث اگر ان کے اپنے فرقے کا چاہے عوام یا مولوی خود سے کچھ گستاخی ہو جائے, سلپ آف ٹانگ ہو جائے, تو وہ کہتے ہیں یہ معافی ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن میں جب اللہ کے گستاخ کی معافی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کی معافی کیوں نہیں؟ لیکن جب کوئی مخالف فرقے والا کر دے یہ کام, اس سے یہ گستاخی ہو جائے, پھر کہتے ہیں نہیں جی اگر یہ ہم نے اس کو معاف کر دیا پھر کل کو پھر کوئی اور کام یہ کر دے گا, لہٰذا ہر حال میں اس کو قتل کیا جانا چاہیے. گستاخی تو ہوتی ہے, معافی تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور, دنیا میں ایک قانون اسٹیبلش کیا جائے گا. یہ پھر یہ فتوے دیتے ہیں دنیا میں گستاخ کے حضور قتل کیا جائے گا اگرچہ وہ معافی بھی مانگ لے. معافی تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہوتی ہے, دنیا میں معافی نہیں ہے. اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو, پوری ذمہ داری کے ساتھ, کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں, عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے. اللہ دے بندے ہو, مامو پارٹی فتوے دیں ہو, اپنے بچے لانچ کرو نا. تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا. مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا. خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں, سعد رضوی, انس رضوی, انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا. لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو, دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو. بے شرمو. وہ پھنستا ہے کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے. کوئی خدا نہ خواستہ گستاخی کرتا ہے, بعد میں اس کو ندامت ہوتی ہے تو وہ توبہ کرے, اللہ معاف کر دے گا. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پیغمبروں کی گستاخیاں کرتے رہیں اور بعد میں جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی. تو ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا دل سے کی ہے اوپر سے کی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ لا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص کھلے لفظوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو وہ توبہ اگر کرتا ہے تو اللہ تو دل کے حالات جانتا ہے, لیکن گورنمنٹ پھر پابند ہوگی کہ اس کو سزا دے تاکہ یہ گستاخیوں کا دروازہ بند ہو جائے. لیکن جب یہ خود یہ کام کر لیں, ان سے خود گستاخی ہو جائے, یعنی کہ فرقے کے مولوی سے ہو جائے, پھر کہتے ہیں جی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر میں آئے جب اللہ کے گستاخ کو معاف کیا جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو معافی کیوں نہیں دی جا سکتی؟ ٹھیک ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کا گستاخ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ,
اگر یہ معافی مانگ لیتے ہیں تو ان کی معافی قبول ہی کرنی چاہیے ہر حال میں، اور کسی کے قتل کا فتویٰ کسی کو دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ صحیح ابو داؤد میں ہے، 4363 کا نمبر ہے 4363، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، وہ ایک مرتبہ ایک محفل میں تھے، مجلس میں تھے، اور ایک شخص کے اوپر بہت زیادہ غصہ ہو رہے تھے، اور یقیناً ابو بکر صدیق جیسی پرسنالٹی جو یعنی کہ معافی والا پہلو رکھتی ہیں، جب اتنا زیادہ کسی کے اوپر غصے ہو رہے ہیں تو ظاہر کوئی بات ہوگی تو وہ اس کے اوپر غصے ہو رہے ہیں نا۔ جب ایک شخص نے دیکھا نا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے اوپر اتنا زیادہ غصہ ہو رہے ہیں، اس نے کھڑا ہوا، اس نے عرض کی کہ اے ابو بکر صدیق مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جس کے اوپر آپ غصہ ہو رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا کہ یہ بول رہا ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں جس کے اوپر میں غصہ ہو رہا ہوں، جس کے ساتھ میرا اختلاف ہے، یہ کہتا ہے میں اس کو قتل کر دوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فوراً سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آپ گھر کو چلے گئے۔ گھر کے اس بندے کو بلایا جس نے کہا تھا کہ مجھے حکم دے میں اس کو قتل کر دوں۔ ابو بکر صدیق نے بولا کہ تو نے اس وقت کیا کہا تھا کہ میں جس کے ساتھ میرا اختلاف ہو رہا تھا، جس کے اوپر میں غصے ہو رہا تھا، تو اس کو قتل کر دے گا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا کہ اس کو قتل کر دے تو واقعی قتل کر دیتا؟ اس نے کہا کہ ہاں حضور اگر آپ مجھے اجازت دیتے میں واقعی قتل کر دیتا اس کو جس کے اوپر آپ غصے ہو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں کسی بشر کو یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی قتل کروائے، کسی قتل کا فتویٰ جاری کرے۔ پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے قتل کروا سکتے تھے۔ اور اسی کے نیچے امام احمد بن حنبل نے کومنٹ کیے کہ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں جو حدیث کے فیلڈ کے امام ہیں، حدیث کو سمجھنے والے ہیں، ان کی مسلم امام احمد حدیث کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے، سوائے ان 3 کاموں کے جن کی اجازت شریعت نے دی ہے کہ ان 3 کاموں میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے قتل کا فتویٰ ابو بکر صدیق بھی نہیں دے سکتا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ شادی شدہ زانی اس کو قتل کیا جائے گا، مرتد جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ قتل کا بدلہ قتل، جو قتل ناحق کرے اس کے بدلے کسی کو قتل کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ان 3 کاموں کے علاوہ جن کی شریعت نے اجازت دی ہے ابو بکر صدیق کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے، سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 کاموں کے علاوہ بھی کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کر سکتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی تائید حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے اس کا قتل جائز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قتل کروا سکتے تھے ان 3 کاموں کے علاوہ۔ اب کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، تعلق قائم نہیں کرنا، بات کلام ہم کلام نہیں ہونا، تو لہذا پوری دنیا میں کسی شخص کو بھی ابو بکر صدیق کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ کسی کے قتل کا فتویٰ جاری کرے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو آج کے دور کے جو مولوی پیر حضرات ہیں، فرقہ پرست مولوی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان مولوی اور پیروں کی جو لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کرتے ہیں۔ کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ فتویٰ دیتا ہوں آپ حضرات کو، پوری ذمہ داری کے ساتھ، کہ اگر آپ اپنے کانوں سے کسی کو سنے گستاخی کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اسے وہی موت کی گھاٹ اتار دیں، عدالت میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ اللہ دے بندے ہو، مامو پارٹی فتوے دیں ہو، اپنے بچے لانچ کرو نا۔ تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا۔ مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا۔ خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں، سعد رضوی، انس رضوی، انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا۔ لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو، دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو، بے شرمو۔ خود یہ مولوی اور پیر نہ خود کسی گستاخ رسول کو قتل کرتا ہے اس کے اوپر الزام لگا کر، نہ اپنی اولاد سے کسی کو قتل کرواتا ہے کہ جا تو میرا بچہ ہے، تو تیرے میری مان ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے، میں تو بوڑھا ہوں میں نہیں جا سکتا، تو قتل کر کے آ۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی مولوی اور پیر نے نہ خود کسی گستاخ رسول کو قتل کیا نہ اپنی اولاد سے کروایا۔ لوگوں کو ابھارتے ہیں، اور چاہے اگلا بندہ گستاخ رسول ہو یا نہ ہو، چاہے اس نے معافی مانگ لی ہو، پھر بھی یہ کام کر گزرتے ہیں۔ تو دیکھیں شریعت میں ابو بکر صدیق کو جب یہ حق نہیں حاصل نہیں کہ کسی قتل کا فتویٰ جاری کرے تو ان مولویوں کے فتوے، قتل کے فتوے کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں اگر کوئی ایسے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں تو مجھے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔